آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوا ہے؟ جی ہاں، آپ کو وہ غلط جو جملے تھے وہ درست کرنے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ جو غلط جملے درست کرنا ہے نا، یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے۔ خطرناک اس طریقے سے کہ بعض وقت جب ہمیں صحیح لفظ پتہ بھی ہوتا ہے نا، اور جب وہ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے تو ہم روانی میں اپنے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے ہیں اس میں غلطی کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ ایسا لگتا ہے صحیح لکھا ہے، کیونکہ ہے تو ہے حمایت کرنا، جیسے میں نے پہلی مثال دی تھی، تو اس میں وہ کیا نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اب دھیان نہیں جا رہا ہے کہ یہ ہے کون سا لکھا ہوا ہے، حالانکہ جب ہم خود لکھیں گے تو صحیح لکھیں گے۔ پھر دوسرا، اس کے لیے ہمیں مطالعے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں پڑھنے کی عادت ہے اور ہماری نظروں سے لفظ بار بار گزرتے ہیں تو ہم کہیں پر بھی لفظ لکھا ہوا دیکھ کر فوراً اس میں املا اور ہجے کی غلطی پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنا ہوم ورک تو کر لیا ہوگا، پڑھنے والے بچے ہیں، نظر میں آ گیا ہوگا، صحیح۔ اب اس کے بعد ہم اپنے سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے جو سبق اپنا چھوڑا تھا وہ وہاں تھا کہ بیگم رانا اور لیاقت علی خان ان دونوں نے قائد اعظم سے درخواست کی تھی کہ وہ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں، اور اس سے پہلے علامہ اقبال بھی قائد اعظم کو یہی مشورہ دے چکے تھے۔ اب ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہیں۔ محمد علی جناح واپس آئے اور قائد اعظم کی حیثیت میں مسلمانوں کے آزاد وطن کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا۔ تو لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کے استحکام میں ان کی بھرپور مدد کی۔ اس جد و جہد میں رانا بھی اپنے شوہر کے ساتھ شریک تھیں۔ رانا، بیگم رانا لیاقت علی خان۔ پاکستان کے قیام کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ اس وقت پاکستان شدید مشکلات سے دوچار تھا۔ بیگم رانا نے دیکھا کہ خواتین کو بھی قوم کی خدمت کے لیے میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خواتین کی تنظیمیں قائم کیں، جن میں سے آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن یعنی کہ اپوا جو ہے وہ اس کی جو ہے شارٹ فارم ہے، آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن۔ تو یہاں کا اے، یہاں کا پی، یہاں کا ڈبلو اور یہاں کا اے، اپوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جسے ہم اپوا کے نام سے جانتے ہیں، ایسوسی ایشنز یا اپوا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 16 اکتوبر 1951 عیسوی کو وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے۔ بیگم رانا اس کے بعد بھی تقریباً 39 برس زندہ رہیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون سفیر اور خاتون گورنر مقرر ہوئیں۔ ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی انہوں نے آخری وقت تک پاکستان کی خدمت کی۔ آپ کا انتقال 1990 عیسوی میں ہوا۔ بیگم رانا کی تقاریر کا ضخیم مجموعہ موجود ہے۔ ضخیم، اچھا خاصا موٹا، جس میں بہت سارا مواد ہو۔ اس میں ایسی بے شمار ہدایات موجود ہیں جو ایک عام پاکستانی کو کامیاب زندگی گزارنے اور اپنی قوم کو دنیا میں بلند مقام دلوانے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ 2 نمونے آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ 11 مارچ 1945 عیسوی کو کراچی یونیورسٹی کا پہلا جلسہ تقسیم اسناد ہوا۔ جلسہ تقسیم اسناد یا سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کا، اسناد اس کو کہتے ہیں۔ بیگم رانا مہمان خصوصی تھیں
انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات پر خاص طور پر زور دیا کہ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ مقصد ملک، قوم اور انسانیت کی خدمت ہے۔ ایسی اعلیٰ تعلیم کسی کام کی نہیں جو ہمیں بے عمل اور بے حس بنا دے۔ دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری برتنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے مذہب کی حمایت نہ کی جائے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے پیچھے کلاسز میں پڑھی تھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو ایک فتویٰ دیا تھا، جو گائے کی قربانی پہ مسئلہ آ رہا تھا، تو ہمارے کچھ علماء اس طرف ہو گئے تھے کہ گائے کی قربانی کو ترک کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، ہم کون ہوتے ہیں حرام قرار دینے والے، اور ہم دوسرے مذاہب کی خوشنودی کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کون سا رواداری دکھانی ہے، آپ دوسری چیزوں میں، بہت ساری چیزوں میں دکھائیں، لیکن حلال کو حرام قرار دے کر نہیں۔ تو کیا ان الفاظ میں وہی شبیہ نظر آ رہی ہے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری برتنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے مذہب کی حمایت نہ کی جائے۔ اس طرح بیگم رانا نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو بروقت ان مہلک اثرات کے خلاف خبردار کرنے کی کوشش کی جو دنیا میں کمزور قوموں کو مزید کمزور بنانے کے لیے پھیلائے جا رہے تھے۔ اس سے آگے ہمارے پاس بیگم رانا لیاقت علی خان کے جو ہے معاشرے کی خدمت کے لیے تقریباً 10 نکات انہوں نے پیش کیے تھے، اس کو ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ آج کا لیکچر ہم یہاں تک رکھتے ہیں پڑھنے کا، اور کلاس ورک کرتے ہیں۔ کلاس ورک میں ہمارے پاس پہلے سوالات ہیں۔ آج کے لیے پہلا سوال، ویسے تو ہم اس کے میرے خیال 2 سوال پہلے بھی کر چکے ہیں۔ بیگم رانا کی تعلیمی قابلیت کیا تھی؟ یا ویڈیو روک کر یہ والا سوال کیجئے، اس کا جواب لکھیے، پھر اس کے بعد یہ دوسرا سوال جو لکھ رہا ہوں وہ آپ لکھیں گے۔ بیگم رانا نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کے ہو گئے سوالات۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہوم ورک ہے، لیکن اس کو پہلے سمجھنا ہے کہ ہوم ورک میں جو ہمارے پاس کام ہے وہ ہم کریں گے کیسے۔
ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہے بچوں کہ تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین میں واحد بیگم رانا لیاقت علی خان نہیں ہیں کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، بلکہ بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے حصہ لیا اور وہ مشہور شخصیات بھی ہیں. آپ کو اپنے ہوم ورک میں کیا کرنا ہے، آپ کو بیگم رانا لیاقت علی خان کے علاوہ 4 خواتین اور ان کی خدمات، یعنی کہ نام اور نام کے آگے یہاں پر آپ کو ان کی تصویر اگر ممکن ہو، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ اگر بک اسٹال پہ جائیں گے، ان کو بولیں گے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین کی تصاویر چاہیے، تو وہ ایک ہی جو پورا آپ کے پاس اسٹیکر ہوگا اس میں بہت ساری اس میں تصویریں ہوتی ہیں، اور وہ کوئی خاص مہنگا بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کو دے دے گا. تو آپ کو جن خواتین کی خدمات مل جائیں وہ تصویر نکال کر وہاں لگا لیجیے گا. دوسری چیز، آپ کے پاس نیٹ موجود ہے، اگر آپ کی ڈرائنگ تھوڑی اچھی ہے تو آپ اس میں دیکھ کر یہاں پر تصویر ہاتھ سے بنا لیں. ٹھیک، تو نام لکھیں گے اور ان کی خدمات، ایک ایک دو کوئی خدمات. یہ کام آپ نے کم از کم 4 خواتین کے نام اور لکھنے ہیں. جیسے بیگم رانا لیاقت علی خان ہیں، بیگم مولانا محمد علی جوہر ہیں، بیگم شائستہ اکرام اللہ ہیں، محترمہ فاطمہ جناح ہیں. یہ سب کون؟ تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین ہیں جنہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. ان کی تصاویر بھی مل جائیں گی، ان کی خدمات بھی کیا ہیں. 3 نام تو میں نے ایسے ہی بتا دیے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، 1-2 آپ بھی ڈھونڈ لیں، اور ان کی خدمات کیا کیا ہیں. صحیح ہے بچوں، یہ تھا آپ کا ہوم ورک. بڑا دلچسپ سا ہوم ورک ہے، آپ کو کچھ تلاش بھی کرنا ہے، لکھنا ہے، اور ان کی خدمات بھی لکھنی ہے. ٹھیک، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس سبق کو مکمل کر پائیں گے، اور جو باقی رہ جانے والا کام ہے اس کو بھی کریں گے. تو اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.